جب پوری دنیا کی نظریں امریکہ کے اپولو میشنز پر جمی ہوئی تھیں، بالکل اسی وقت ہمارے پڑوسی سیارے وینس پر کچھ بہت ہی خوفناک تجربے ہو رہے تھے۔ یہ تجربے کر رہا تھا سوویت یونین، یعنی اس وقت کا روس۔ اربوں ڈالر اور کئی سال کی محنت کے بعد روس نے ایک ایسا پروب تیار کیا جو تاریخ میں پہلی بار کسی دوسرے سیارے پر اتر کر وہاں کی تصویریں لینے والا تھا۔ لیکن وینس پر پہنچ کر روس پروبز کو ایک ایسے دشمن کا سامنا ہوا جس کے لیے وہ پوری طرح تیار نہیں تھے۔ آج ہم روس کے ان وینس مشنز کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اس سیارے کے خوفناک راز دنیا کے سامنے کھول دیے۔ یہ بھی جانیں گے کہ کیسے ایک چھوٹا سا کیمرے کا ڈھکن روسی سائنسدانوں کی سالوں کی محنت اور اربوں ڈالر ضائع کر گیا، اور آخر ایسا کیا تھا کہ آج اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود کوئی بھی ملک وینس پر واپس جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں سرد جنگ اپنے عروج پر تھی۔ امریکہ اور روس کے درمیان مقابلہ تھا کہ خلا کا اصل بادشاہ کون بنے گا۔ امریکہ نے اپنا پورا زور چاند پر لگا دیا، دوسری طرف روس چاند پر پروب اتار کر کافی حد تک سبقت لے چکا تھا۔ لیکن امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی دنیا سے وعدہ کر چکے تھے کہ 1970 سے پہلے انسان کو چاند پر اتار دیا جائے گا۔ جب روس نے دیکھا کہ امریکہ واقعی چاند تک پہنچ سکتا ہے تو اس نے اپنا ہدف بدل لیا۔ اب نشانہ تھا وینس۔ اس وقت سائنسدان سمجھتے تھے کہ وینس اور زمین تقریباً ایک جیسے ہیں، دونوں پڑوسی، دونوں کا سائز بھی ملتا جلتا اور سورج سے فاصلہ بھی تقریباً ایک جیسا۔ فرق صرف ایک تھا، زمین کے مقابلے میں وینس مکمل طور پر گہرے بادلوں میں چھپا ہوا تھا، اور ان بادلوں کے اندر کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ سائنسدانوں کے لیے بھی وینس ایک بند ڈبہ تھا۔ روس نے سوچا چاند کو تو دوربین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم وینس کے بادلوں کے اندر کا منظر دنیا کو دکھا دیں تو یہ چاند سے بھی بڑا کارنامہ ہوگا، اور اگر وہاں سمندر، آگ یا حتیٰ کہ کسی قسم کی مخلوق مل گئی تو یہ سیدھی روس کی جیت ہوگی۔ اسی سوچ کے تحت روس نے وینس کے لیے 1-2 نہیں بلکہ 18 مشنز پلان کیے۔ ان مشنز کا نام رکھا گیا وینرا، جو روسی زبان میں وینس کو کہتے ہیں۔ سائنسدانوں کو ایک بات پکی معلوم تھی کہ وینس کے گہرے بادل اور سورج کے زیادہ قریب ہونے کا مطلب تھا کہ وہاں ماحول ضرور موجود ہے، لیکن یہ ماحول زمین کے مقابلے میں کتنا خطرناک ہے اس کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا۔ اسی لیے وینرا کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ دباؤ بھی برداشت کر سکے۔ روس کی پالیسی یہ تھی کہ جب تک مشن کامیاب نہ ہو دنیا کو کچھ نہ بتایا جائے تاکہ ناکامی کی بدنامی نہ ہو۔ 4 فروری 1961 کو روس نے پہلا پروب وینس کی طرف بھیجا، لیکن وہ زمین کے مدار سے باہر ہی نکل نہ سکا۔ دنیا کو بس یہ بتایا گیا کہ ایک بھاری سیٹلائٹ لانچ کی گئی تھی۔ پھر بنائے گئے وینرا 1 اور وینرا 2، ان کا مقصد صرف وینس کے قریب سے گزر کر کچھ ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا۔ 12 فروری 1961 کو وینرا 1 لانچ ہوا۔ یہ تاریخ کا پہلا پروب تھا جو کسی دوسرے سیارے کی طرف بھیجا گیا، لیکن 7 دن بعد اس کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ یہ وینس سے قریب سے گزرا تو صحیح، لیکن کوئی ڈیٹا نہ بھیج سکا، اور آج بھی سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ وینرا 2 کا انجام بھی یہی ہوا۔ 1966 میں روس نے زیادہ بڑے اور طاقتور پروبز بنائے جن کا وزن تقریباً 1 ٹن تھا۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل تھے، ایک حصہ پروب کو وینس کے ماحول تک لاتا، دوسرا گول حصہ اندر کی طرف اترتا۔ اس میں پریشر سینسرز، گیس چیک کرنے والا آلہ، تھرمامیٹر، بیٹری اور اینٹینا لگے تھے۔ یہ ایک سوسائڈ مشن تھا، لیکن وینس کی خطرناک ہواؤں میں داخل ہوتے ہی سسٹم فیل ہو گیا۔ 1 مارچ 1966 کو یہ تاریخ کا پہلا انسانی بنایا ہوا آلہ بنا جو کسی دوسرے سیارے کی زمین سے ٹکرایا۔ 1967 میں وینرا 4 کچھ حد تک کامیاب رہا۔ اس نے بتایا کہ وینس کے ماحول میں سب سے زیادہ گیس کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ شروع میں روس نے کہا کہ دباؤ زمین سے 25 گنا زیادہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ پروب دباؤ برداشت نہ کر سکا
اور سوڈا کین کی طرح پچک گیا۔ پھر وینرا 5 اور 6 بھیجے گئے لیکن وہ بھی 1 گھنٹے سے پہلے ہی تباہ ہو گئے۔ آخر کار آیا وینرا 7۔ اس بار صرف ایک مقصد تھا، کسی طرح زندہ رہنا۔ یہ واقعی ایک ٹینک کی طرح مضبوط تھا۔ لینڈنگ پر پیراشوٹ پھٹ گیا اور یہ زور سے زمین پر گرا، الٹا ہو گیا، اینٹینا نیچے دب گیا، پھر بھی کمزور سگنل زمین تک پہنچ گیا۔ وینرا 7 23 منٹ تک وینس کی زمین سے سگنل بھیجتا رہا۔ یہ پہلا انسانی آلہ تھا جو کسی دوسرے سیارے پر اتر کر وہاں سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت 465 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی اوون سے بھی 2 گنا زیادہ۔ اسی دوران سائنسدانوں نے ریڈیو سگنل میں تبدیلی نوٹ کی، جس سے پتہ چلا کہ وینس کے ماحول میں 360 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ زمین کے کسی بھی طوفان سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، اور سچ کہوں تو ان مشینز پر فخر نہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ وینرا 7 کو زمین کی سختی ماپنے کے لیے بھی بھیجا گیا تھا، مگر جیسے ہی اس کو کھولا گیا تو کیمرے کا ڈھکن نیچے گر گیا تو غلطی سے آلے نے ڈھکن کی ساخت بھیج دی، جس کی وجہ سے روس کا ہزاروں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ دوستو، امریکہ نے اس مشن کو ناکام مشن قرار دیا، مگر آپ کی نظر میں یہ مشن کامیاب ہوا یا ناکام؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔